اب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 40واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اسے دین کی سمجھ دیتا اور نفس کے عیوب دکھاتا ہے۔ 40ویں مجلس 14 رجب 545 ہجری کو اتوار کے دن صبح کے وقت خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اس کے عیوب ذاتی اس کو معلوم کرا دیتا ہے۔ دین کی سمجھ معرفت نفس کا سبب ہے۔ جو کوئی اپنے رب عز و جل کو پہچان لیتا ہے وہ تمام چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ خدا کے لیے اس کی بندگی اور غیر اللہ کی بندگی سے آزادی درست و صحیح ہو جاتی ہے۔ جب تک تو اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ پر اور اپنے دین کو اپنی خواہشوں پر اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر اور اپنے خالق کو اس کی مخلوق پر ترجیح نہ دے گا تجھے فلاح نہ ملے گی۔ اپنی خواہشوں کو اپنے دین پر اور اپنی آخرت پر اور مخلوق کو اپنے خالق پر مقدم کرنے میں تیری ہلاکت ہے۔ تو اس پر عمل کر، بے شک خدا تعالی تجھ کو ہر امر میں کفایت کرے گا۔ تو خالق عز و جل سے محجوب ہے، تیری دعا کو قبولیت نہیں، قبولیت تو بعد تعمیل حکم ہوتی ہے۔ جب تو مطابق حکم الہی عمل کرے گا تو وہ تیرے سوال کے وقت تیرے سوال کو قبول کرے گا۔ کھیت کا وجود بعد کھیتی کرنے کے ہوتا ہے۔ کھیتی کر تاکہ تجھے کھیت کاٹنا نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہ کھیتی کر۔ اس کھیتی کے لیے زمین قلب ہے اور بیج ایمان ہے، اور اس کی نگہبانی اور پانی دینا اور اس کھیت کا سیراب کرنا ساتھ اعمال صالحہ کے ہے۔ جب اس قلب میں نرمی اور رافت اور رحمت ہوگی تو اس میں کھیتی اگے گی، اور جب وہ قلب سخت اور بدخصلت ہوگا تو اس کی زمین کھار و شور ہوگی، اور کھار زمین کھیتی کو نہیں اگاتی ہے۔ جب تو کھیت کو ایسے پہاڑ کی چوٹی پر بو دے گا جہاں کھیتی نہیں اگتی، پس وہ بربادی کی طرف قریب تر ہوگا۔ تو یہ کھیتی کرنا اس کے کاشتکاروں سے سیکھ، تنہا اپنی رائے سے کام نہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر پیشہ میں اس کے صالح لوگوں سے جو کہ ماہر ہوں مدد لیا کرو۔ تو دنیا کی کھیتی میں مشغول ہے نہ کہ آخرت کی کھیتی میں۔ کیا تجھے اس کا علم نہیں ہے کہ دنیا کا طلبگار فلاح نہیں پاتا ہے؟ طلب آخرت کے ساتھ حق عز و جل کی رویت نہیں ہو سکتی۔ اگر تیرا ارادہ آخرت کا ہے پس تو ترک دنیا کو لازم پکڑ، اور اگر تو خدا کو چاہتا ہے تو حظوظ دنیا اور مخلوق کو خوشی اور ناخوشی سے چھوڑ دے، کیونکہ اصل تیرے ساتھ ہے اور ہر فرع اس اصل کی تابع ہے۔ تو عاقل بن جا، نہ تیرے پاس ایمان ہے نہ عقل اور نہ تمیز۔ تو مخلوق کے ساتھ قائم ہے اور اس کے سبب سے شرک کرنے والا۔ اگر تو توبہ نہ کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ توبہ نہ کرنے کی صورت میں تو مردان خدا کے راستے سے الگ ہٹ، ان کے دروازے سے دور ہو، اپنے بدن کے مونڈھوں کو ہلا ہلا کر قلب کو چھوڑ کر ان کی صف میں نہ گھس، اپنے نفاق اور جھوٹے دعووں اور خواہشوں کے ساتھ ان میں شامل نہ ہو۔ تو ان میں قلب اور باطن کے ذریعے سے توکل کر، کاندھوں پر سوار ہو کر اور آفتوں پر صبر کر کے اور مقسوم پر راضی ہو کر شامل ہو سکتا ہے۔
اے غلام، حق عز و جل کے روبرو تو ایسا بن جا کہ آفتیں تیرے اوپر اترتی رہیں اور تو اپنی محبت کے قدم پر ویسے ہی قائم رہے، تجھ میں کچھ تغیر پیدا نہ ہو، تجھ کو ہوائیں اور بارشیں تیری جگہ سے نہ ہٹا سکیں اور نہ نیزے تجھے زخمی کر سکیں، تو ظاہراً اور باطناً ثابت رہے اور ایسے مقام پر قائم جہاں نہ خلق ہو اور نہ دنیا اور نہ آخرت، اور وہاں حقوق ہوں نہ حظوظ، نہ کچھ چون و چرا ہو، نہ ما سوا اللہ، وہاں تجھ کو نہ مخلوق کی دیکھ بھال مقدر کر سکے اور نہ اہل و عیال کی فکر معاش، اور نہ کمی بیشی سے تیرے دل میں تغیر پیدا ہو، نہ بسبب برائی اور جہالت کے، اور نہ کسی کی توجہ اور عدم توجہی سے تیری معیت خدا کے ساتھ اس حیثیت سے ہو جو کہ نہ انسان کی سمجھ میں آئے، نہ جن و فرشتہ کے، اور نہ تمام مخلوق کی عقلوں میں، بلکہ سب کی عقلوں سے ماورا ہو۔ بعض بزرگوں نے کیا ہی اچھا کہا ہے، اگر تو اپنے طلب و قصد میں سچا ہے تو بہتر، ورنہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ صبر و اخلاص تمام چیزوں کی جو میں نے بیان کی بنیاد ہیں۔ تو مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے نفاق برتوں اور نرم گفتگو کروں، تو اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے اور اتراتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ تو کچھ ہے نہیں، تجھے کچھ عزت نہیں۔ میں آگ ہوں اور آگ پر سمندر ہی ٹھہر سکتا ہے جو کہ آگ میں رہتا ہے، اور آگ پر سمندر ہی ٹھہر سکتا ہے جو کہ آگ میں رہتا ہے اور وہیں انڈے بچے دیتا ہے اور اسی میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ تو مصیبتوں اور مجاہدوں اور سختیوں کی آگ میں سمندر بن جا اور قضائے قدر کے گرزوں کے نیچے صابر بن، تاکہ تو میری ہم نشینی اور میرے کلام کے سننے اور اس کی سختی و درستی پر اور اس پر ظاہراً و باطناً اور اعلانیہ اور خفیہ طور پر عمل کرنے پر صبر کر سکے۔ اولاً اپنی خلوت و تنہائی میں، ثانیاً اپنی جلوت میں، اور ثالثاً اپنے وجود میں۔ پس اگر اس طور پر تیری حالت درست ہو جائے گی تو تجھے دنیا و آخرت کی فلاح مل جائے گی جو کہ بمشیت و تقدیر الہی ہوگی۔ میں اس چیز میں جو کہ اللہ کے واسطے ہو اور اس میں کوئی حق اللہ برتر کا ہو کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ میں مخلوق میں سے کسی کی طرف بغیر امر الہی کے توجہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ مخلوق سے اللہ تعالی کے حق کے حاصل کرنے میں اللہ تعالی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور کسی طرح کی کمزوری نہیں پاتا۔ میں اپنے نفس کے ساتھ قوی ہوں اور خلق کے معاملے میں نفس کی موافقت کرتا ہوں۔ بعض اہل اللہ سے مروی ہے کہ بتحقیق انہوں نے فرمایا کہ مخلوق کے متعلق اللہ عز و جل کی موافقت کر اور اللہ تعالی کے متعلق خلق کی موافقت نہ کر، خدا ہی کے ساتھ موافق بنا رہے، جو ٹوٹے وہ ٹوٹ جائے اور جو جڑا رہے وہ جڑا رہے۔ میں تیری پرواہ کیسے کروں؟ تو خدا کا گناہ گار اور اس کے اوامر و نواہی کو حقیر سمجھنے والا اور اس کی قضا و قدر میں اس سے جھگڑنے والا اور اپنے رات و دن میں اس سے دشمنی کرنے والا ہے اور اللہ تعالی کے غضب و لعنت میں ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بعض کلام میں ارشاد فرمایا ہے، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں برکت دے دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غصہ میں آ جاتا ہوں، اور جب میں غصہ میں آ جاتا ہوں تو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، اور میری لعنت 7ویں پشت تک پہنچتی ہے۔ یہ زمانہ دین کو انجیر کے بدلے بیچے گا اور آرزوؤں کے طویل کرنے اور حرص کے قوی کرنے کا ہے۔ تو ان لوگوں میں مت ہو جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَقَدِمْنَا
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اور ہم ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ انہوں نے کیے تھے، بس ہم نے ان کے عملوں کو اڑے ہوئے غبار کی مانند بنا دیا۔ ہر وہ عمل جس سے غیر اللہ کا ارادہ کیا جائے بس وہ مثل اڑے ہوئے غبار کے ہے۔ تجھ پر افسوس اگر تیرا معاملہ عام لوگوں پر پوشیدہ بھی رہے گا، بس وہ خواص پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ دیہاتی پر تیرا کھوٹا پن چھپ سکتا ہے لیکن صراف پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ جاہل سے تیرا حال چھپ سکتا ہے، عالم سے نہیں۔ تو عمل کر اور اپنے عمل میں اخلاص کر اور اللہ کے ساتھ مشغول ہو جا۔ بیکار اولایانی چیزوں سے مشغلہ چھوڑ دے۔ تیرا غیر بیکار اولایانی ہے، پس تو اس کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ تو اپنے خاص نفس کی اصلاح لازم پکڑ تاکہ تو اس پر غالب آ جائے اور اس کو ذلیل و قید کر کے اس کو اپنی سواری بنا لے۔ پس تو اس پر سوار ہو کر دنیا کے میدانوں کو قطع کر کے آخرت کی طرف پہنچ جائے۔ خلق سے قطع تعلق کر لے یہاں تک کہ تو حق کی طرف پہنچ جائے۔ جب تو اس حالت پر پہنچ جائے گا اور قوت حاصل کر لے گا تو دوسروں کو بھی اپنے پیچھے بٹھا لے گا اور اس کو دنیا سے علیحدہ کر کے مولا تعالی کی طرف پیش کر دے گا اور حکمت کے لقموں سے اس کو نوالا دے سکے گا۔ تو سچی بات کو لازم پکڑ، تعویل نہ کر۔ بتحقیق تعویل کرنے والا دھوکے باز ہوتا ہے۔ تو نہ خلق سے ڈر اور نہ ان کا امیدوار بن، کیونکہ یہ ضعف ایمان کی علامت ہے۔ تو اپنی ہمت بلند کر، تجھے رفعت و بلندی مل جائے گی۔ اللہ عز و جل تجھ کو مطابق تیری ہمت اور تیری سچائی و اخلاص کے عطیہ دے گا، عطا فرمائے گا۔ کوشش کر، درپے ہو اور طلب کر۔ تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے۔ اعمال صالحہ کے حاصل کرنے میں ویسا ہی تکلف کر جیسا کہ رزق کے حاصل کرنے میں تکلف کرتا ہے۔ شیطان عوام الناس کے ساتھ ویسا ہی کھیلتا ہے جیسا کہ سوار اپنی گیند سے۔ جس طرح تم میں سے ہر ایک اپنے ارادہ کے مطابق اپنے گھوڑے کو گھماتا ہے، ویسے ہی شیطان تم میں سے ہر ایک کو جیسا چاہتا ہے گھماتا ہے۔ انسانوں کے دلوں کے گدھے پر حملہ کرتا ہے اور جس طور سے چاہتا ہے ان سے خدمت لیتا ہے۔ خلوتوں سے ان کو نیچے اتارتا ہے اور محرابوں سے باہر نکالتا ہے اور ان کو اپنی خدمت میں لا کر کھڑا کر لیتا ہے۔ اس امر میں نفس شیطان کا مددگار بن جاتا ہے اور اس کے سبب مہیا کر دیتا ہے۔ اے غلام، تو اپنے نفس کو بھوک اور خواہشات اور لذات اور فضولیات کے روکنے کی چابک سے سزا دے اور اپنے قلب کو خوف اور مراقبہ کی چابک سے پیٹ۔ استغفار کو اپنے نفس اور قلب اور باطن کی عادت قرار دے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص گناہ ہے۔ ان پر ہر حالت میں موافقت و متابعت الہی کو لازم کر دے۔ اے نادان، جبکہ تقدیر کا رد کرنا، بدلنا اور اس کا مٹا ڈالنا اور اس کی مخالفت کرنا تیرے امکان میں نہیں ہے، پس تو اس کے خلاف ارادہ نہ کر۔ جب تقدیر کا چاہا ہی ہوتا ہے پس تو ارادہ ہی نہ کر۔ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور پورا نہیں ہوتا پس تو اس میں اپنے نفس و قلب کو مشقت میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو سب کچھ اپنے رب عز و جل کی طرف سونپ دے اور اس کی طرف اپنے توبہ کے ہاتھ سے اس کے دامن رحمت کو پکڑ لے۔ پس جب تو اس حالت پر ہمیشگی کرے گا اور دنیا تیرے قلب اور سر کی آنکھ سے دور ہو جائے گی اور اس کی خواہشوں اور لذتوں کا چھوڑنا تجھے آسان ہو جائے گا اور اس کے ڈس لینے اور ڈنک مارنے کی شکایت نہ کرے گا، اور تیرا نفس بلا کی تکلیفوں میں مثل حضرت آسیہ زوجہ
جزائے فرعون کے صابر ہو جائے۔ جب فرعون کو اپنی زوجہ آسیہ کا مسلمان ہونا متحقق ہو گیا تو اس نے ان کو تکلیف پہنچانے کا حکم دیا اور ان کے دونوں ہاتھ پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک دیں اور کوڑوں سے سزا دینا شروع کی۔ آسیہ نے یہ حال دیکھ کر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پس جنت کے دروازہ کھلے ہوئے دیکھے اور فرشتوں کو دیکھا کہ جنت میں گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے اور ان سے کہا یہ گھر تمہارا ہی ہے۔ یہ سن کر حضرت آسیہ ہنسیں اور ان سے سزا کی تکلیف دور ہو گئی اور کہنے لگیں اے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے۔ بس اسی طور سے بوجائے صبر تو بھی ایسا ہو جائے گا، کیونکہ تو اس جگہ کی نعمتوں کو اپنے قلب و یقین کی آنکھ سے دیکھنے لگے گا، بس یہاں کی آفتوں اور بلاؤں پر صبر کرے گا اور تو اپنی طاقت و قوت سے باہر نکل جائے گا، اور تیرا لینا دینا اور تیری حرکت و سکون سب اللہ تعالی کی قوت و طاقت سے ہوگا۔ تو اس کے روبرو فنا ہو جائے گا، اپنے سب امر اس کی طرف سونپ دے گا اور اپنے متعلق اور مخلوق کے متعلق اس کی موافقت کرے گا، بس نہ تو اس کی تدبیر کے ساتھ اپنی تدبیر کو داخل کرے گا اور نہ اس کے حکم کے ساتھ اپنا حکم چلائے گا، اور نہ اس کے اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کو کچھ سمجھے گا۔ جو اس حالت کو پہچان لے گا وہ غیر اللہ کو طلب نہ کرے گا، نہ اس کی ماں سوا اللہ کے آرزو کرے گا۔ عقل مند اس حالت کی تمنا کیسے نہ کرے، حالانکہ حق عز و جل کی مصاحبت بغیر اس کے پوری نہیں ہوتی۔